نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ان کے پاس سے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور وہ اپنے عبادت کے مقام پر تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے بعد واپس آئے اور انہیں وہیں بیٹھا ہوا پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ابھی تک اسی حالت میں ہو جس میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر ان کلمات کو آج تمہارے کہے ہوئے کلمات کے ساتھ تولا جائے تو وہ ان سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی عظمت کی تعریف میں ہیں، ہر قسم کی خامیوں اور نقائص سے پاک ہے اور اس کی تعریف ہر حال میں کی جانی چاہیے۔ عدد خلقہ، یہ الفاظ اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی بے شمار تخلیقات کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور یہ الفاظ اس بے شمار تعداد کی تعریف میں ہیں۔ رضا نفسہ، یہ الفاظ اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور ان الفاظ سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزنۃ عرشہ، یہ الفاظ اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کا عرش انتہائی عظیم اور وزنی ہے اور ان الفاظ سے ہم اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ومداد کلمات، یہ الفاظ اللہ کی کلمات کی سیاہی کے برابر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے کلمات بے حد وسعت رکھتے ہیں اور یہ الفاظ اس کی بے حد وسعت کی تعریف میں ہیں۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس آسان مگر گہرے عمل کو شامل کریں تاکہ بے حد ثواب حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی سب سے زیادہ مؤثر اعمال سب سے سادہ ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔